السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کروں گا، ایک توشہ خانہ کیس 2 کے حوالے سے اور دوسری خبر جو ہے پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کو دو مطالبات پیش کیے جائیں گے پہلے مرحلے میں، اور وہ دو مطالبات جو ہیں وہ تحریری طور پر دیے جائیں گے۔ دو مطالبات کون کون سے ہیں؟ میں پہلے بھی ویلاگز میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات قابل عمل نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ مذاکرات ناکام ہونے ہیں، کیونکہ حکومت کے بس میں نہیں ہے پی ٹی آئی کے یہ دو مطالبات منظور کرنا۔ ہاں، ایک مطالبہ ان میں سے شاید ہو سکے منظور ہو سکے، لیکن دوسرا مطالبہ جو ہے اس کے قابل عمل ہونے کا فی الحال کوئی دور تک امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ 9 مئی کے ساتھ منسلک ہے، اور 9 مئی کے ملزمان کو کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بہت ساروں کو 100 کے قریب لوگوں کو تو سزائیں آ چکی ہیں، 100 کے اوپر ہیں یا کم ہیں، بہرحال 100 کے لگ بھگ ہیں تقریباً، جن کو سزائیں آ چکی ہیں 10 سال تک بھی، 5 سال، 10 سال، 6 سال، 9 سال، 8 سال، 2 سال، اس طرح سزائیں آ چکی ہیں۔ یعنی کارکنان کو، ان میں کچھ اہم نام بھی ہیں، ان میں عمران خان کے بھانجے، سکے بھانجے حسان نیازی، ان کو بھی سزا آئی ہے۔ اسی طرح ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں فوج کے، ان کو بھی سزا آئی ہے۔ تو باقی جو ہیں کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، ان کو سزائیں جب آ چکی ہیں تو پھر جو مرکزی ملزم ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے اس 9 مئی کا، جس میں جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا، جس میں آرمی فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، جناح ہاؤس پر حملہ کیا گیا، جلایا گیا، آگ لگا دی گئی، کور کمانڈر کا گھر جلا دیا گیا، آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملے کیے گئے، اسی طرح مختلف جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملے کیے گئے، اور جو شہداء کے جو ورثاء کی یعنی دل آزاری کی گئی، شہداء کے یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ اب اتنی فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو ناکام ہوئی۔ جب بغاوت ناکام ہو تو پھر سزا تو بنتی ہے، کامیاب ہو جاتی تو بلے بلے، پھر پی ٹی آئی کہتی کہ جی انقلاب آ گیا۔ ظاہر ہے جب بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے، ہوتی بغاوت ہی ہے، جب کامیاب ہو جائے تو اس کو انقلاب کہا جاتا ہے، بغاوت جب ناکام ہو جائے تو اس کو بغاوت کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو یہ ناکام جب ہو گئی تو پھر بغاوت ہی ہوئی نا، تو باغیوں کے لیے رعایت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب چھوٹے باغی جو استعمال ہوئے، جس کے کہنے پر استعمال ہوئے، ان کو یعنی چھوٹوں کو سزا مل گئی، اب بڑوں کو رعایت دی جائے، یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ یہ تو آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز میں بھی کہا گیا ہے، جب جنرل فیض حمید کے خلاف جب فرد جرم عائد کیا گیا، جب فرد جرم یا چارج شیٹ کیا گیا فیض حمید کو، تو اس پریس ریلیز میں جس میں چارج شیٹ تھی فیض حمید کے خلاف، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک 9 مئی کے مرکزی ملزمان اور ماسٹر مائنڈ کو سزا نہیں ملے گی تب تک مکمل انصاف نہیں ہوگا۔ یہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں الفاظ ہیں۔ اور پھر اسی طرح خواجہ آصف وزیر دفاع، یہ بھی بار بار یہ بات کر چکے ہیں، مختلف وزراء متعدد بار یہ بات کر چکے ہیں، وزیر اطلاعات سمیت، وزیر دفاع سمیت، کہ جب تک مرکزی ملزمان کو اور ماسٹر مائنڈ کو، یعنی ماسٹر مائنڈ بریکٹ میں سمجھیں عمران خان، ان کو سزا نہیں ملے گی تب تک مکمل انصاف نہیں ہوگا۔ اگر عمران خان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقیوں کو اندر رکھا جاتا ہے تو باقیوں کو اندر رکھنے کا کوئی تک نہیں بنتا، یہ پھر انصاف نہیں ہے۔ عمران خان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر باقیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، پھر دوبارہ بھی حملے کریں، یہی ہوگا نا۔ جب آپ باغیوں کو چھوڑ دیں گے، رعایت دے دیں گے، تو دوبارہ بھی بغاوت ہوگی۔
جرت کریں گے وہ؟ جب ایک دفعہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی کوئی سزا جزا نہیں ہے تو پھر دوبارہ بھی حملے کی جرت کریں گے۔ ہاں، اس پر سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے معافیاں مانگی، جنہوں نے پریس کانفرنسز کی، ان کو کیوں معاف کیا گیا؟ ان کو کیوں رعایت برتی گئی؟ وہ پہلا مرحلہ تھا، میرا خیال ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ وہ پہلا مرحلہ تھا، اور ساروں کو کہا گیا کہ معافی تو مانگو کم از کم، باغی تو ہو، حملے تو کرائے آپ لوگوں نے، لیکن معافی مانگو، مذمت کرو، ندامت کرو، پشیمانی کا اظہار کرو کہ بھائی ہمیں شرمندگی ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، معافی مانگتے ہیں۔ یہ کرو تو پھر آپ کو رعایت دی جائے گی، آپ کو معافی دے دی جائے گی۔ تو شروع میں جن لوگوں نے ایسا کیا، اس پر عمل درآمد کیا، ان کو تو معاف کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حوالے سے بھی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ کل حنیف عباسی کی میں پڑھ رہا تھا، حنیف عباسی نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی جن کی پریس کانفرنس ہوئی اور جنہوں نے معافی مانگ لی، وہ بھی 9 مئی کے ملزمان تھے، ان کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی بھی ملزم کو کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو پی ٹی آئی کے وہ رعایت جو ہے، پی ٹی آئی کے مطالبات جو ہیں، میں پہلے آتا ہوں مطالبات پہ۔ ایک مطالبہ انہوں نے رکھا ہے کہ ہماری جو 2 جنوری کو پیش کیا جائے گا، اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس بھی بلا لیا ہے حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا 11:30 بجے، 2 جنوری کو 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور سب کو جو ممبران ہیں کمیٹیوں کے، ان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں کہ جی آ جاؤ، مذاکرات ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم 2 مطالبات دیں گے، ہیں تو دونوں ناقابل عمل، لیکن ایک پہ شاید گنجائش حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نکالے۔ پہلا مطالبہ ہے کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور قیدیوں کی رہائی میں سر فہرست نام عمران خان کا دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ مطالبہ حکومت ان کا مان لے، تسلیم کر لے اور عمران خان کو رہا کر دے؟ تو یہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے اس معاملے میں، یا مذاکرات کوئی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب عمران خان رہا نہیں ہوں گے، اور جب 9 مئی کے باقی ملزمان رہا نہیں ہوں گے، بہت سارے جیل میں پڑے ہیں بھائی، 900 کمبل جو دے کے آئے تھے علیمین گنڈا پر اڈیالہ جیل میں، عمران خان کے حوالے کر کے آئے تھے کہ جتنے بھی کارکنان ہمارے ہیں سردیوں سے بچنے کے لیے، ان کے لیے 900 کمبل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے لوگ تو ہیں نا، یا اس سے کم تھوڑے سے ہوں گے، یا آگے پیچھے ہوں گے، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں تو ہیں۔ اس سے تو ظاہر یہ ہو رہا ہے، تو ان سینکڑوں لوگوں کو کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ تو یہ پاسبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی فی الحال۔ اور جب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا تو از خود مذاکرات ناکام ہو جائیں گے۔ میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ٹرمپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے کوئی ٹرمپ کے صلاح کار لگے ہوئے ہیں، روزانہ کی دوسرے دن روزانہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے، تو وہ شاید عمران خان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ باقی کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان کے بچنے کا۔ جب امریکہ مداخلت کرے تو پھر کیا ہوگا نتیجہ، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایبسولوٹلی ناٹ، پاکستان کہے گا نہیں کہے گا، یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا، لیکن فی الحال عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور دوسرا مطالبہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے لیے، تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ حکومت ابھی تک عدالتی کمیشن کی طرف جا نہیں رہی، کیونکہ تمام جب شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، بیانات موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، ٹویٹس موجود ہیں ان لوگوں کے، جب تمام چیزیں موجود ہیں تو پھر کس چیز کی تحقیقات؟ لیکن اگر پی ٹی آئی بضد رہی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت اس میں گنجائش نکال لے کہ تحقیقاتی کمیشن، عدالتی کمیشن قائم کر سکتی ہے۔ ایک مطالبہ ان کا یہ مانا جا سکتا ہے، قابل عمل ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ مذاکرات چلیں گے تو پتہ چلے گا۔ اب آتا ہوں توشہ خانہ کیس 2 پہ۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بطور وزیر اعظم ملنے والے 108 تحائف کی فہرست جو ہے عدالت میں پیش کی گئی ہے۔ اسپیشل جج ہیں سینٹرل شاہ رخ ارجمند، انہوں نے کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ عمران خان اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری بھی موجود تھے۔ سماعت کے دوران کیبنٹ ڈویژن کے سیکشن آفیسر بنیامین کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز نے گواہ پر جزوی جرح کی جو آئندہ سماعت پر مکمل کی جائے گی۔ آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر بھی گواہ پر جرح کریں گے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں گواہ نے 100 صفحات پر مشتمل ریکارڈ عدالت میں پیش کیا۔ گواہ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بطور وزیر اعظم ملنے والے 108 تحائف کی فہرست اور توشہ خانہ تحائف کے ریکارڈ سے متعلق 2 رجسٹر بھی عدالت میں پیش کیے گئے۔ گواہ نے پرائیویٹ اس کے علاوہ عدالت نے توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت جو ہے 2 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ یاد رہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں مجموعی طور پر 3 گواہان کی شہادت قلم بند کی جا چکی ہے۔ 12 ستمبر 2024 کو توشہ خانہ کیس 2 کی تحقیقات کے لیے FIA کی 3 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس نیب میں FIA کو نیب ریفرنس جو ہے نیب سے FIA کو منتقل کر دیا تھا۔ اس سے پہلے عدالت نے توشہ خانہ کیس 2 ریفرنس کا ریکارڈ اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت کو منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ 13 جولائی کو نیب نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو عدت نکاح کیس میں ضمانت ملنے کے فوری بعد توشہ خانہ کے ایک نئے ریفرنس میں گرفتار کر لیا تھا۔ نیب کی انکوائری رپورٹ کے مطابق نیا کیس 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف کے خلاف قانون کو بائی پاس رکھتے ہوئے یہ بیچنے سے متعلق ہے۔ قانون کو بالائے طاق رکھ کر یہ تحائف بیچے گئے تھے اور اس پر یہ توشہ خانہ کیس 2 جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، جس کی تحائف کی جو ہے 108 تحائف کی جو ہے فہرست عدالت میں پیش کی گئی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔